دوستو پہلے آپ سید شواہد میاں صاحب قبلہ کی یہ ویڈیو دیکھیے جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے۔ سنو، حسین جب کربلا آئے تھے تو داڑھی کے کچھ بال سفید تھے، مگر آج جب حسین کا دوپہر ہوا ہے نا تو سارے بال جو ہے نا وہ سارے سفید ہو گئے۔ حسین کے پورے بال سفید ہو گئے۔ 1-2 گھنٹے کے اندر سارے بال، 1-2 گھنٹے میں اتنا غم۔ تو آپ نے دیکھا حضرت والا فرما رہے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو آپ کو اس قدر غم لاحق ہوا کہ آپ کے چند ہی بال سفید تھے، لیکن غم کی وجہ سے آپ کے ذرا سی دیر میں سر اور داڑھی مبارک کے بال سب کے سب سفید ہو گئے۔ آپ ذرا غور و فکر کریں کہ یہ بات کس حد تک صحیح و درست ہے، جبکہ ابھی پیچھے حضرت والا مفتی شہریار صاحب قبلہ کے الفاظ میں کچھ اتار چڑھاؤ ہو گیا تھا، جس کی بنیاد پر ایک ہنگامہ بہت سے لوگوں نے جہاں برپا کیا، حضرت والا نے بھی کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ اب حضرت سے کوئی دلائل معلوم کر لے کہ آپ نے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بات کہی، اس کے آپ کے پاس کیا شواہد و دلائل ہیں؟ یوں ہی چلتی پھرتی کتابوں سے شواہد نہیں، بلکہ جو معتبر دلائل ہیں، معتبر کتب سے شواہد ہیں، وہ آپ پیش کیجئے۔ جو آپ نے بات قوم کے سامنے بیان کی ہے، قوم کی اس انداز میں آپ اصلاح کرنے چلے ہیں۔ مفتی شہریار صاحب قبلہ کے لیے تو آپ نے کوئی کسر نہ چھوڑی، جبکہ ان کے الفاظ میں کچھ اونچ نیچ ہوئی۔ جب ان سے وضاحت طلب کی گئی، سید سہیل میاں صاحب قبلہ نے وضاحت طلب کی تو انہوں نے اپنی بات کو ایک دم واضح اور منقع فرما دیا۔ حضرت سہیل میاں صاحب قبلہ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے رجوع اور توبہ بھی کر لی۔ دوسرا، سید سہیل میاں صاحب قبلہ نے لیٹر پیڈ بھی جاری فرما دیا، جس میں آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور تمام اہل سنت والجماعت کے لوگوں سے اس بات کی اپیل اور مانگ کی کہ اب سے مفتی صاحب قبلہ پر کوئی بھی تنقید نہ کرے۔ اس بات سے ساری قوم کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لیکن ہمارا سوال پلٹ کر کے سید شواہد میاں صاحب قبلہ کے اوپر آتا ہے کہ آپ نے تو مفتی شہریار صاحب قبلہ کے حوالے سے بڑا گرم جوشی دکھائی، لیکن اب آپ بتائیں کہ آپ نے یہ باتیں کن شواہد کی روشنی میں کہی ہیں؟ وہ دلائل آپ پیش کر دیجئے تاکہ قوم کے اندر سے اور اہل علم حضرات کے درمیان سے یہ انتشار ختم ہو جائے۔ تو میرے دوستو، دوسری بات کہ حضرت والا کی تعلیم لیاقت کی اگر بات کی جائے تو کہیں معتبر ذریعے سے ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ کسی معتبر دینی ادارے سے حضرت نے تعلیم حاصل کی ہو۔ جب اس طرح کے لوگ جن کی تعلیم کا کوئی پتہ نہ ہو منبر رسول پر بیٹھیں گے تو قوم کو کیا ملے گا ہر ایک اندازہ لگا سکتا ہے۔ لہٰذا قوم سے بھی ہماری یہ پرخلوص گزارش و اپیل ہے، اور ایسے لوگوں سے جو منبر رسول پر جاتے ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ کم از کم معتبر اور مستند کتب کا مطالعہ صحیح انداز میں کر کے جایا کیجئے۔ قوم آپ پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی ہے تو قوم کو صحیح پیغام پہنچائیے۔